بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک و اہل بیت سیدی یا خاتم النبیین۔ آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، جو بہترین اور لاجواب عمل ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہیے، اللہ کے حضور گر گڑا کے رونا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آئندہ کے لیے ہم نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کے حضور مانگیں اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک تلاوت کریں، قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ عمل مختصر ہے، لیلۃ القدر کا وظیفہ ہے، جو اس رات کے اندر 8 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص یعنی الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 7 مرتبہ اور پہلے اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورۃ قدر ایک بار، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ اسی طرح آپ نے 8 رکعتیں مکمل کرنی ہے اور جب 8 رکعتیں مکمل ہو جائے اس کے بعد بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر اس کا ذکر کریں۔ اس کے بعد آپ نے 92 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا 101 مرتبہ اس کو پڑھ کر اور 40 یا 41 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 2100 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اس کو 72 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ درود شریف 40 میں پڑھ کر اللہ کے حضور آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ہاتھ آنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، یا اگر آپ گناہوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو انشاءاللہ رات دن آنے سے پہلے جو بھی آپ نیت کریں گے، جو بھی اللہ کے حضور نیت کر کے مانگیں گے، جس مقصد کے لیے اس رات کے اندر الغرض جو مقصد ہو ہر مقصد سامنے رکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر انشاءاللہ اس وظائف کو پڑھ کے اس عمل کو پڑھ کے تو انشاءاللہ دعا کریں، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، جس کے گھر اولاد نہیں تھی وہ اس کے لیے وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کے لیے دعا کریں، اگر جس مقصد کے لیے اس کو وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے گا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ یہ ایسی برکت اور رحمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفل کے اندر ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر مصروف ہیں، تو اس کو آپ پڑھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں اور تاکہ آپ کے لیے بھی بھلائی ہو جائے، میرے لیے بھی بھلائی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات کو جاگنے کے لیے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔